بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہدایت و رہنمائی کی اہمیت انسانی زندگی میں ہوا، پانی اور غذا کی طرح مسلمہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اپنی منزل مراد کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ خوش نصیب اہل تقوی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی حقیقتاً کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ وہ شخص جو مذکورہ بالا صفات کا حامل نہ ہو، وہ نہ تو ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کامیاب کہلانے کا مستحق، خواہ اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو، وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، کسی محل نما مکان میں رہتا ہو، لباس فاخرہ پہنتا ہو، قیمتی گاڑیوں میں گھومتا ہو اور اس نے بہت سے مقابلے جیت رکھے ہوں۔ ساری کائنات کے خالق و مالک کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، پس یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا اور قرآن پاک پر ایمان لانا اور اس سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا ایسی سعادتیں ہیں جن کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان ہدایت پر اس مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے کہ دنیاوی راحتیں اور آسائشیں اسے پھسلا نہیں سکتی۔ دنیا کے تفکرات اور مصائب اسے راہ حق سے ہٹا نہیں سکتے، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی چال بازیاں اس کے پائے اسبات میں لغزش نہیں لا سکتی۔ وہ راہ حق پر ایسے عزم و استقلال سے چلتا ہے کہ کامیابی خود اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اس کی خاطر جنت سجائی جاتی ہے، پھول مہکائے جاتے ہیں، عطر بیز ہوائیں چلتی ہیں، شراب طہور کے بلوریں کٹورے حسن ترتیب پاتے ہیں، غلمان خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، حوریں سنگار کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی کی بیویاں اپنے شوہر سے اس طرح کہیں گی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس خالق و مالک کی حمد و ثنا ہے جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ مال و دولت کے انبار لگانے اور زر و جواہرات کے ڈھیر جمع کرنے کو اہل دنیا بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں،
اس مقصد کے حصول کے لیے وہ شب و روز کولو کے بیل کی طرح مشقت کی چکی میں پستے ہیں، نہ انہیں دن کو چین نہ رات کو آرام کی فرصت، صرف ایک ہی دھن ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ روپیہ اکٹھا ہو جائے تو ہمارا شمار بھی کامیاب لوگوں میں ہونے لگے۔ جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے بہترین غذاؤں کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی بھاری فیسیں بخوشی برداشت کر لی جاتی ہیں، مہنگی ترین ادویات بآسانی خرید لی جاتی ہیں، جم جوائن کیے جاتے ہیں اور کئی طرح کی بامشقت ورزشیں کی جاتی ہیں۔ جان ہر شے سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے خطرے کے مقامات سے دور رہا جاتا ہے اور قلعہ نما عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ جدید اسلحے سے لیس گارڈز زیادہ تنخواہوں اور مراعات پر مقرر کیے جاتے ہیں، جدید CCTV سسٹمز نصب کیے جاتے ہیں تاکہ جان ایسی قیمتی چیز کی حفاظت ہو سکے، اسے ہر قیمت پر بچایا جا سکے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، لہٰذا ہر لحاظ سے جان کو محفوظ کر لینے ہی کو کامیابی سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کامیابی مال و جان کو بچا لینے میں نہیں بلکہ لٹا دینے میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میدان جنگ میں زخموں سے چور ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی شہادت سے پہلے یہ نہ کہتے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ مال کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان دوست، احباب اور قریبی رشتہ داروں تک کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں فریب دینے سے بھی نہیں چوکتا، بعض اوقات قتل جیسے سنگین جرم میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہر جتن کرتا ہے، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کو خطرات کی طرف دھکیلتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسروں کی جانیں لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن جب رحمت حق جاذب ہوتی ہے اور یہ مجذوب ہوتا ہے تو پھر محبوب حقیقی کی خاطر مال قربان کر دینا اور جان نثار کر دینا حقیقی کامیابی ہوتی ہے۔ جب محبت شدت اختیار کرتی ہو تو ایک سچا مومن مال خرچ کرنے اور جان نچھاور کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ راہ حق میں مال قربان کرنا اور جان نچھاور کرنا مومن کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے۔ اسے اس وقت تک لطف و سرور کی کیفیات سے آشنائی حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ محبوب کی خاطر اپنے مال کو خرچ نہ کر لے، اور اسے اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک وہ محبوب حقیقی کی خاطر مصائب و آلام برداشت نہ کرے اور زخم نہ کھائے، یہاں تک کہ مالک حقیقی کی عطا کردہ جان کو اس کی راہ میں قربان کر دینا ہی سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔
لہٰذا ایک سچا مومن بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ وہ خود موقع تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بلند کرنے کے لیے میں اپنا مال خرچ کروں اور اپنی جان نچھاور کروں۔ لہٰذا اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا، جب تک کہ وہ اپنے مال کو خرچ نہ کر دے اور اپنی جان کو محبوب حقیقی کی بارگاہ میں قربان نہ کر دے۔ اس کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہ مال باقی رہے اور نہ جان باقی رہے، کچھ بھی باقی نہ رہے، سب کچھ کسی کی خاطر فنا ہو جائے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔